بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت 11ویں، باب دوم۔ اس سے پہلے ہم نے باب اول کے اہم مختصر سوالات پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم باب دوم، دوسرا باب، چیپٹر نمبر 2، اسلامی تشخص کے بارے میں وہ سوالات جو امتحانات میں آتے رہتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا بنیادی عقائد، اور اس میں بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اس میں عبادات سے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ اب صوم، روزہ، اس کی لغوی معنی کیا ہیں، صلات کی لغوی معنی کیا ہے، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ پیپر میں اکثر سے آتا ہے صوم، تو صوم جو ہے وہ روزے کو بولتے ہیں، صلات نماز کو بولتے ہیں۔ اب اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور ان کے بارے میں قرآنی آیات ایک ایک کیا ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مصارف زکوٰۃ 8 جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہماری نمازیں جو ہیں وہ بے اثر ہوتی ہیں اور ہمارے روزے بھی بے اثر ہیں۔ اب بے اثر روزوں اور بے اثر نمازوں سے کیا مراد ہے، اس کو بھی اس کلاس میں، اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں، 4 5 فوائد بتانے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی سوال آتا رہتا ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کی اقسام کیا ہیں، اس حوالے سے جہاد اور جنگ میں فرق کیا ہے، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آ چکا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا قانونیت کی وجوہات، کہ ہم جو ہے قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حسد، حسد سے کیا مراد ہے۔ پڑوسیوں کی اقسام، ہمسائے کی اقسام 3 جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ منافق کی 3 علامات کون کون سی ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر۔ زکوٰۃ میں تو ہمیں جو ہے 10واں حصہ دینا، 2.5% دینا ہوتا ہے، 2.5%، اور عشر میں 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ 10واں۔ اب اس میں کیا فرق ہے، عشر کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد ادائیگی زکوٰۃ کے 4 اصول، جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں اس کے 4 اصول کون کون سے ہیں۔ غیبت اور بہتان میں فرق، یہ سوال بھی آتا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں اور بہتان۔ دیانتداری کسے کہتے ہیں، ایثار سے کیا مراد ہے۔ رشتہ دار، ہمسائے، خاوند، بیوی، والدین اور اولاد کے حقوق، ان کے حقوق کے بارے میں آتا ہے، کبھی والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ حقوق سے متعلق بھی سوال آتا رہتا ہے۔ کسب حلال، کسب حلال کسے کہتے ہیں۔ محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق، اچھے اخلاق اور برے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ مناسک حج کون کون سے ہیں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں۔ یتیموں کی کفالت، اس کے بارے میں۔ اور ایک اور آخری جو سوال ہے، ایک واقعہ لکھنا ہوتا ہے، ایفائے عہد، اس میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف میں فاطمہ نامی جو عورت ہے جس نے جو ہے چوری کی تھی اور ہاتھ کاٹنے کی جو سزا پر لوگوں نے کیا کہا تھا، اس حوالے سے۔ ایثار اور قربانی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو جو اپنے گھر لے گئے، خود نہ کھایا، بچوں کو نہ کھلایا، اور ایثار اور قربانی کا جو ہے ایثار اور قربانی کو اپناتے ہوئے انہوں نے مہمان کو کھلایا۔ تو اس حوالے سے کیا واقعہ ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم اس میں پڑھیں گے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے رہیں کہ الحمدللہ اسلامیات کی جو ہے مکمل تمام ہی چیپٹر، 4 تو اس کے اندر چیپٹر ہیں، اس کے شارٹ کوسچن آنسر، لانگ کوسچن آنسر،
جیسے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، تفصیلی سوال کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے، اور کچھ شارٹ کوشچن آنسر اس میں موجود ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں تفصیلی سوال آتا ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں سوال آتا ہے، اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں اس میں سے۔ نماز اور روزہ بہت اہم سوال ہے، نماز کی وضاحت، روزے کی وضاحت، تفصیلی سوال۔ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، حج کے بارے میں، قرآنی آیات کے ترجمے، احادیث کے ترجمے، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی سوال، عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی تفصیلی سوالات، عقیدہ آخرت، منتخب آیات تفصیل کے ساتھ، حج کے بارے میں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ماڈل پیپر کیا ہے اور گیس پیپر جو ہے، پیپر میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ باب دوم جو ہے وہ اسلامی تشخص کے بارے میں، شناخت، پہچان۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، عبادات، معاملات۔ معاملات کے اندر حقوق ہیں، حقوق، والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، اور ارکان میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کچھ جو عبادات ہیں، جہاد ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس میں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام سوالات بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے سوالات پیپر میں آ سکتے ہیں، اور یہ تمام آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں سب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، مختصراً سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک جو ہے ہر چیز کی جو نا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرآنی آیات، اور اگر حدیث ہے تو حدیث اس کے بارے میں، یہ چیزیں تو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں اسلامیات میں۔ اس کی اقسام جو ہیں، اقسام کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اقسام کون کون سی ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ پیپر میں سوال آتا ہے اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ بس بنیادی ارکان کے بارے میں سوال آئے تو یہ تمام چیزیں آپ کو لکھنی ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ 3 یا 4 ہیڈنگز بنائیں۔ جیسے ایک ہیڈنگ بن گئی ہے ارکان اسلام سے مراد کیا ہے، مراد۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور پھر اس کے بارے میں حدیث کیا ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ شہادت، و اقامت الصلاۃ، نماز ادا کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس کا ترجمہ لکھنا ہے، بس یہ اس کا ایک آنسر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ 4 چیزیں جو ہے اس کے ہمیں لغوی معنی آنی چاہیے، صوم، صلاۃ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کے لغوی معنی، صوم کے لغوی معنی ہوتے ہیں امساک، یعنی رک جانا، امساک، رکنا، لغوی معنی۔ لغوی معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کی کیا میننگ ہے، ایک ورڈز میں جو ہے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ جیسے صلاۃ، اس کے لغوی معنی ہیں دعا کرنا، حج، زیارت کا ارادہ کرنا، زکوٰۃ، پاک کرنا، نشوونما پانا، اضافہ کرنا۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ، سب سے پہلے بتانا ہے کہ مصارف زکوٰۃ سے مراد کیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں جو قرآنی آیت ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں 8 مصارف لکھے ہوئے ہیں، فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، اور ابن سبیل۔ یہ 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اب تھوڑا سا بتانا ہے کہ فقراء کسے کہتے ہیں، مساکین کسے کہتے ہیں، عاملین زکوٰۃ کیا ہیں، مؤلفۃ القلوب کون ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے۔ حب رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کیا مراد ہے۔ حدیث بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو حدیث ہے، اس میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔
اس کے بعد بے اثر روزوں اور بے اثر نمازوں سے کیا مراد ہے؟ ہماری نمازیں قبول کیوں نہیں؟ اور نماز کا تو مقصد یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور اثر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، انسان متقی بن جائے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو روزے ہیں اور نماز جو ہے وہ بے اثر ہیں۔ اب بے اثر سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی رضا کی بجائے اس میں دکھاوا ہو، وہ باقاعدگی، خشوع، خضوع اور حضور قلبی سے خالی ہوں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اب بے اثر نمازوں کی وجوہات کیا ہیں اور بے اثر روزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ حج اور روزہ زکوٰۃ کے فوائد۔ حج کے فوائد، حج سے کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دنیا سے سارے لوگ آتے ہیں، مسلمان جمع ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر اتحاد اور قوت کا اظہار ہوتا ہے، بین الاقوامی تعلقات آگے بڑھتے ہیں، اس کو فروغ ملتا ہے، اقتصادی فوائد بھی ہیں، تجارتی بھی ہیں، یہ تمام۔ اب نماز کے کیا فائدے ہیں؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان آپس میں محبت کو فروغ ملتا ہے، اور مساوات کا ایک عملی مظاہرہ ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزے کے فائدے کیا ہیں؟ گناہوں سے انسان بچتا ہے، قناعت اور صبر کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، جسمانی صحت ملتی ہے، یہ تمام چیزیں۔ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے فائدہ ایک تو یہ ہے، سودی نظام سے انسان بچتا ہے، اسے نجات مل رہی ہے، مال پاک ہو رہا ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مالی معاونت ہوتی ہے غریبوں کی، اور دولت ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے سرمایہ گردش میں رہتا ہے۔ جہاد کے معنی، جہاد کی لغوی معنی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اصطلاحی معنی دین کی تبلیغ، حفاظت و سربلندی اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اب جہاد کی اقسام، جن چیزوں کے ذریعے جہاد کیا جائے اور جن کے خلاف جہاد کیا جائے، یہ جو ہیں 4 ہیں، اور جہاد بھی سیف سے مراد جو ہے یہ 2، اور ایسے ہی جہاد کی اقسام۔ اس کے بعد ہے جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی آسان ہے، جنگ کا مقصد کیا ہے اور جہاد، جنگ تو دنیاوی غرض ہے، اور جہاد اسلام، دین، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تقوی، تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، پرہیزگار اصطلاحی معنی۔ اور تقوی کے بارے میں قرآنی آیت جو ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مصائب سے ایسے نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ جھوٹ جو ہے وہ تو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، الکذب یحلق، ہلاک کرتا ہے اس کو، اس کی عزت نہیں رہتی، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اعتبار اور اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ سچ کے فائدے کیا ہیں؟ یہ سارے فائدے ہیں سچ کے۔ لا قانونیت کی 2 وجوہات ہیں، ایک خود غرضی اور مفاد پرستی، اور اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنے کی گھٹیا سوچ۔ ہمسائے کی 3 اقسام، یہ بھی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے منافق، منافق کی علامات 3 ہیں۔ منافق کی جو اقسام ہیں وہ تو علامات 3 علامات ہیں، اقسام اس کی جو ہے وہ 2 ہیں۔ ایک ہے اعتقادی منافق، عملی منافق۔ اب اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے اور عملی منافق کیا ہوتا ہے؟ اعتقادی جو ہے
وہ تو اس دل ہی کے اندر منافقت ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے. لیکن عملی منافق میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کے اندر سستی اور کوتاہی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نیک کام نہیں کر رہا، اسلام قبول کیا ہوا ہے، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی. اگر اس کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ پکا مسلمان بن جائے. اب عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ عشر جو ہے ہر مسلمان اپنی زرعی پیداوار کا 10واں حصہ مستحقین زکوٰۃ کی امداد کے لیے دیتا ہے، اور زکوٰۃ وہ 2.5% دینی ہوتی ہے. زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. نصاب زکوٰۃ، سونے کا زکوٰۃ، چاندی کا جو ہے نا، سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ. اور مال تجارت، سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر رقم. زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ 2.5% ہے. مصارف زکوٰۃ، یہ بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا. ادائیگی زکوٰۃ کے 4 اصول کیا ہیں؟ مسلمانوں کو صرف زکوٰۃ دینی ہے، اور جن پہ جو نا کفالت ہے ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے ماں، باپ، بیٹا، بیٹی. ایسے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. کوشش کی جائے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دی جائے، اپنے اہل علاقہ کو، اس کے بعد پھر دوسری جگہ بھجوائی جائے. غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت کیا ہے کہ غیر موجودگی میں، اس کی غیبوبیت میں، وہ غائب ہے، غیب، اس پہ بھی برائی بیان کی جائے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے، وہ خامی. اور بہتان کے کسی شخص پر اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کسی ایسی برائی کا ارتکاب، یعنی اس پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان یا اتہام، تہمت کہلاتا ہے. غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے؟ حسد، دیانتداری کے بارے میں کہ بھئی لوگوں کی امانتیں ان کو واپس ادا کرو. ایثار، خود تکلیف برداشت کر کے اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسری ضرورت مند کو دینا ایثار کہلاتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا وعید ہے؟ دردناک عذاب. حق اور فرض میں کیا فرق ہے؟ ایسے رشتہ داروں کی کون کون سے حقوق ہیں؟ صلہ رحمی، حسن سلوک، مالی امداد، وراثت میں حصہ، تحفے تحائف دینا. ہمسائیں کے کیا حقوق ہیں؟ خاوند کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، یعنی اولاد کے فرائض اور والدین کے فرائض. ایسے ہی اساتذہ کے حقوق، طلبہ کے فرائض کیا ہیں، اساتذہ کے فرائض کیا ہیں، غیر مسلموں کے کیا وجہنا فرائض ہیں، اسلامی ریاست کے فرائض کیا ان کو. یہ تمام چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا یاد ہونی چاہیے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس کی اگر ہیڈنگز بنا لی جائے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے. کسب حلال، اس کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ. ایفاء عہد کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ. محاسن اخلاق 4 کون کون سے ہیں؟ یہ 4. اور اخلاق رذیلہ، بری عادات کون کون سی ہیں؟ یہ ہیں 4. جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد. ناجائز ذرائع آمدنی وہ کون کون سی ہیں؟ ایسے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حدیث. بیویوں کی صفات جو بیان کی گئی ہیں. منافقت اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ یہ نفق سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہے 2 راستوں والا سوراخ یا بل، 2 رخ، جس کے 2 منہ ہوں، 2 راستے ہوں. اصطلاحی معنی کیا ہیں اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ تکبر کے بارے میں احرام، مناسک جو ہے نا بتانے ہیں. احرام، مناسک جو اور بھی ہیں 9 کے قریب ہیں. یہ شارٹ کوسچن آنسر ہے، اس میں 4 پوچھے گئے ہیں. صلہ رحمی، یتیموں کی کفالت. انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، اس کے بارے میں ایک آیت
اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، بہت ہی آسان ہے۔ مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ افائے عہد۔ افائے عہد میں جو ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بتانا ہے، عدل و انصاف، فاطمہ نامی عورت کے بارے میں، اثار اور قربانی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، جھوٹ اور سچ کی تعریف، سچ کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، اور حسد اس کے لغوی معنی ہے کسی کا زوال چاہنا، جیلسی پن، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے۔ ایک انسان کے کسی دوسرے انسان کو اچھی حالت میں دے کر جلنا اور دل میں خواہش کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔